الحمد لله الحمد لله الذي خلق الأفلاك والعالمين وما في السماوات والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ ماشاء اللہ جو ہے اب تک 18 سبق ہم آہستہ آہستہ بہت آہستہ جا رہے ہیں، تب بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اور جتنا شکر کرے کم ہے کہ 18 سبق ہم کر لیے ہیں، اور آپ لوگوں کے جو ہے انٹریکشن اور ریسپانس سے محسوس ہوتا ہے کہ اچھے انداز میں کر سکے ہیں اللہ کی جو ہے دی ہوئی ہدایت اور توفیق کے ساتھ. اور آج کا جو سبق ہے 19واں سبق ہے، بغیر کچھ زیادہ جو ہے آموختہ دہرائے کہ صرف اتنا ہم جو ہے یاد کرتے چلیں گے کہ پچھلے 2 سبق یعنی 16ویں سبق اور 17ویں سبق میں ہم نے جو کیا تھا وہ دراصل مرکب اضافی پر یہ اسباق تھے دونوں، اور 16ویں سبق میں مرکب اضافی صرف مرکب اضافی پر ہی پورا فوکس تھا، خالصتاً مرکب اضافی کو ہم نے دیکھا. پھر 17ویں سبق میں ہم نے اس کا استعمال جملوں میں دیکھا اور اس کو اچھی طرح سمجھا ہم نے اور کیا، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زیادہ جو ہے دہرانے کی آموختہ کے طور پہ ضرورت نہیں ہے. پھر بھی جو ہے اتنا تو ہم ضرور کہیں گے کہ بھائی مرکب اضافی کیا ہے. وہ ایسا مرکب ہے جس میں 2 حصے پائے جاتے ہیں، دونوں بھی اسم ہوتے ہیں، اور وہ 2 اسموں کو 2 ناؤنس کو جو ہے آپس میں ایک خاص ترتیب و ترکیب دی جاتی ہے، ان کو جوڑا جاتا ہے اور ان کا آپسی تعلق یا ربط جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، جس میں جو ہے کا کی کے والے معنی پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے ادب اور استاذ کو ملا کے آپ نے ادب الاستاذ ہی بنا دیا، اس کے معنی ہے استاد کا ادب. اور درس اور جو ہے کتاب کو ملا کے آپ نے درس الکتابی مرکب اضافی بنایا، اس کے معنی ہوئے کتاب کا سبق. فضل اور اللہ کو ملا کے آپ نے ایک مرکب اضافی بنایا اور اس کے معنی ہوئے اللہ کا فضل. اور رسول اور اللہ کو ملا کے آپ نے ایک مرکب اضافی بنایا اور وہ ہوا رسول اللہ، اور اس کے معنی ہوئے اللہ کا پیغمبر. اور ایسے ہی فصل الصیفی گرما کا موسم، فصل الشتائی سرما کا موسم. یہ اعلیٰ حاضل قیاس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے اور آپ کو یاد بھی آ گیا ہوگا کہ یہ دراصل کیا ہم نے کیا تھا. اور اب یہ 19واں جو سبق ہے، یہ دراصل اس کا فوکس جو ہے اصل ارتکاز وہ ظروف مبنیہ پر ہے. یہ سبق ظروف مبنیہ پر ہے، مشتمل ہے، ظروف مبنیہ پر مشتمل یہ سبق ہے 19واں. اور ظروف مبنیہ کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیا قاعدہ ہے، ابھی یہ سبق میں ہم کلام کریں گے. آگے بڑھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو سب میں پہلے 19واں سبق، تو 19ویں کے لیے 9 اور 10 کا جو وہ ہے اس کو ملا کے ہم 19واں بناتے ہیں نا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تاسع اور عشر دونوں کو ملائے تو تاسع عشر جو ہے وہ 19واں ہے. تو بغیر الف لام کے بولیے 19واں سبق، تو درس کا بھی اضافہ شروع میں کر دیجئے. تو بغیر الف لام کے 19ویں سبق کو بولیں گے درسن تاسع عشرہ.
اور بغیر اور الف لام کے ساتھ بولیے تو 19واں سبق الدرس التاسع عشر، یہ ہوا 19واں سبق۔ اب یہ جو سبق ہے بہتر محسوس ہوتا ہے کہ پہلے اس کی ایک جو ہے ریڈنگ کر دی جائے۔ یہ جتنی عربی عبارت اس میں پائی جاتی ہے پہلے میں اس کی ریڈنگ کر دیتا ہوں، اور آپ اس دوران غور سے اس کو سنیے اور غور کرتے رہیے کہ آپ کو نئی چیزیں کیا اس میں محسوس ہوتی ہیں، کیا نیا محسوس ہوتا ہے۔ آپ خود جو ہے غور و خوض اس پہ کرتے رہیے۔ میں پڑھ رہا ہوں سبق۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من علی ھذا الکرسی علیہ ولد ای شیء امام الولد امامہ طاولۃ ای شیء فوق الطاولۃ فوق الطاولۃ کتاب وقلم الرصاص این قلم الرصاص هو فوق الکتاب والکتاب تحتہ۔ یہ پہلا صفحہ تمام ہوا۔ اب دوسرے صفحے پہ جو عربی عبارت ہے وہ بھی ہم پڑھ دیتے ہیں۔ پاشا وہ دوسرا صفحہ 19ویں سبق کا، جی یہ پہلا صفحہ ہے، جی آیا، شکریہ۔ من مع ذلك الولد معه صديقه وهو امامه اين بيته بيته وراء المدرسة هل امتحانه قبل العطلة لا امتحانه بعد العطلة ذلك الولد مشغول بالقراءة وصديقه مشغول بالکتابت۔ یہ سبق کی عربی عبارت ایک سانس میں نے اس لیے پڑھ دی ہے، ایٹ اے اسٹریچ پڑھنے سے یہ اندازہ تو ہو جائے سب کو کہ یہ سبق ہے کیا، جس کو ہم اب جو ہے اس کے تفصیلات میں ہلکا سا جائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ پہلی بار صرف عربی، خالصتاً عربی عبارت میں نے پڑھ دی۔ اب دوبارہ جو ہے اس کو ہم ترجمہ کرتے ہوئے بغیر کوئی تفصیلات میں گئے کہ صرف ترجمہ اس کا کرتے ہوئے عربی کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی اس کا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من علی ھذا الکرسی، آپ اس دوران ان تمام جو اس میں یہ عبارت ہے اور اس کے اندر جو جملے ہیں اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں اور ان تمام چیزوں کے جو اعراب ہیں اس پر غور کیجئے گا۔ من علی ھذا الکرسی، اس کرسی پر کون ہے؟ تو یہاں پر جو ہے غور کرنے کی چیز کیا ہے؟ من تو جو ہے حرف استفہام ہے، کون سوالیہ نشان ہے، من کون۔ من علی ھذا الکرسی، دیکھیے کوئی جو ہے اس کی تفصیل میں ہم فی الوقت جانے کے موقف میں نہیں ہے کہ ھذا الکرسی جو ہے اس میں اشارہ اور مشار الیہ کی طرف جانے کے فی الوقت موقف میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو چھیڑیں گے تو تھوڑا سا ڈائیورشن اور ڈیویشن ہو جائے گا اور آپ کو اکتاہٹ ہو جائے گی، اور جو اصل ہمارا فوکس ہے ظروف مبنیہ ہے اس سبق میں، اس لیے کچھ بھی تفصیل میں گئے بغیر صرف اتنا آپ یاد رکھ لیجئے کہ ہم نے جار مجرور کیا تھا، یعنی علل کرسی کے معنی ہوتے ہیں کرسی پر، علل جملی اونٹ پر، علل فرسی گھوڑے پر، تو یہاں پر بھی ویسی ہے، علل کرسی تو کرسی پر، اور علی ھذا الکرسی اس کرسی پر۔ تو من علی ھذا الکرسی کیا ہوا، اس کے معنی کیا ہوئے بولیے؟
من علی حاضل کرسی، اس کرسی پر کون ہے. اب اس میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جب بھی پوچھیں گے اس کرسی پر کون ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کرسی پر کون بیٹھا ہے. تو یہاں پر بیٹھنے والا جو لفظ تھا وہ جو ہے محذوف ہو گیا، اس کو اڑا دیا گیا، اس کو ہٹا دیا گیا، حذف کر دیا گیا، کیونکہ قرینہ پایا جاتا ہے یہاں پر. انڈرسٹوڈ ہے کہ اس پر کون بیٹھا ہے ہی آپ کا مطلب رہے گا، بولنے کی حاجت نہیں ہے. یعنی من جالسن علی حاضل کرسی تھا، اس کو حذف کر دیا گیا. یہ ہم تھوڑا سا ایسا کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ یہ آگے کام آئے گا جب آپ جو ہے گہرائی میں ہم جانے کی کوشش کریں گے، اس وقت یہ چیزیں کام آئیں گی. اچھا یہ حذف ہو گیا، اچھا یہ ایسا تھا، اچھا یہ ویسا تھا، اچھا یہ پہلے اس کی اصلی حالت یہ تھی، اب جو ہے ایسا ہوا، اس پر کوئی عامل آیا تو ایسا ہوا. یہ چیزیں جو دیکھنے کا رہتا وہ آگے کام آئیں گے. ہلکی کان میں رکت ڈالنا بھی ضروری ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا ضرور جو ہے تبصرہ کرتے ہیں، بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر. تو من علی حاضل کرسی، اس کرسی پر کون ہے. علیہ ولدن، یہاں پر بھی زیادہ جو ہے آپ کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالیں گے. یہاں پر بھی جالسن جو ہے بیٹھا ہوا ہے، علیہ ولدن اس پر لڑکا ہے جو بول رہے ہیں، تو یہاں پر بھی لڑکا، اس پر لڑکا بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر بھی جالسن کا لفظ محذوف ہوا. اور ایک چیز یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں یہ کیا تھا، الولد جالسن علیہ تھا. الولد اگر پہلے مقام پہ آتا تو اس پر الف لام آتا تھا ولد پر. یہاں پر دوسرے مقام پر جملے میں دوسرے مقام پر آیا ہے، اسی لیے کیا ہوا، اس کا الف لام چھین گیا، ولد، الولد جا کے ولدن ہو گیا، علیہ ولدن. یہ تھوڑا سا کان میں رکٹ ڈالتے ہوئے چل رہے ہیں، اس لیے کہ یہ آئندہ کام آنے والی چیزیں ہیں. اگر ہمارا بیس اسٹرانگ ہونا ہے عربی قواعد کا تو یہ چیزیں تھوڑا سا ہی صحیح، ہلکا پھلکا ہی صحیح کان میں رکٹ ڈالتے ہوئے ہم چل رہے ہیں. چلیے آگے بڑھی جناب. ایو شعین امام الولدی. اب دیکھیے یہاں پر ظروف مبنیہ میں سے امامہ کا لفظ آیا ہے، امام کا لفظ آیا ہے، امام الولدی. ایو شعین امام الولدی، اس پر تبصرہ اور ایک سٹیپ آگے جا کے پھر کریں گے ہم. ابھی تو صرف اس کا نرا ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. ایو شعین کون سی چیز، آپ کو معلوم ہے ایون جو ہے یہ بھی استفہامی رہتا ہے، تو ایو شعین کون سی چیز، امام الولدی لڑکے کے سامنے. تو ایو شعین امام الولدی یہ جملہ ہے، اس لیے اس کے معنی ہوئے ایو شعین امام الولدی کون سی چیز لڑکے کے سامنے ہے. یہاں پر بھی کون سی چیز لڑکے کے سامنے پائی جاتی ہے، موجود ان وغیرہ کے الفاظ یہاں سے حذف ہوئے. اور زیادہ میں آپ کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالتا، چلیے آگے بڑھیے. امامہ یعنی اس کے سامنے، طاولۃ میز ہے، تو اس کے سامنے یا ہو کی جو ضمیر ہے وہ لڑکے کی طرف جا رہی ہے. یعنی امام الولدی یہاں پوچھے تھے نا، لڑکے کے سامنے، تو یہاں پر لڑکے کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اب لڑکا لڑکا نہیں بولیں گے، ضمیر کا استعمال کریں گے. یہ بتا رہے ہیں سید نبی الحیدرآبادی رحمہ اللہ. امامہ اس کے سامنے طاولۃ میز ہے، یہاں پر بھی میز پایا جاتا ہے وغیرہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ایو شعین فوق الطاولۃ، ایو شعین کون سی چیز، فوق الطاولۃ، فوق کا لفظ اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی اوپر، تو فوق الطاولۃ میز کے اوپر. ایو شعین فوق الطاولۃ کون سی چیز میز کے اوپر پائی جاتی ہے، فوق الطاولۃ
किताबुन व कलमुर रसासी, फौक ताविलती, मेज पर, किताबुन, एक किताब पाई जाती है, व कलमुर रसासी, और रसास, कलम रसास यानी सुरमे का कलम यानी पेंसिल पाया जाता है। ऐना कलम रसासी, कलम रसास या जो है सुरमे का कलम या पेंसिल कहाँ है? हुआ फौकल किताबी, वो किताब पर है, यानी पेंसिल को, अब बार बार कलम रसासी फौकल किताबी नहीं बोले, हुआ फौकल किताबी, वो यानी कलम रसास पेंसिल, हुआ वो, फौकल किताबी वो किताब पर है, वल किताबु और किताब, तहतहु, तहता यहाँ पर ज़र्फ़ मबनी है। अभी फिर जो है ये इबारत जो है सादा तर्जुमा करते हुए मुकम्मल कर लेंगे सबक, और फिर हम लौट के आएंगे तो फिर ज़ुरूफ़ मबनिया पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वल किताबु तहतहु, और किताब उसके नीचे है। ये फिर जो है दूसरे सफ़े पे जाता हूं मैं। जी शुक्रिया। मन मा ज़ालिकल वलदी, तो मा ये ज़र्फ़ मबनिया है, ज़र्फ़ मबनिया में से, ज़ुरूफ़ मबनिया में से है। मन मा ज़ालिकल वलदी, मा के माना होते हैं साथ। मन मा ज़ालिकल वलदी, मन तो कौन है, मा बोले तो साथ है, ज़ालिका बोले तो वो है, ज़ालिकल वलद वो लड़का, तो मन मा ज़ालिकल वलदी, यहाँ पर भी माल वलदी था, लड़के के साथ, और मा ज़ालिकल वलदी बोले तो उस लड़के के साथ। मन मा ज़ालिकल वलदी, उस लड़के के साथ कौन है, उसके उस लड़के के साथ कौन है, तो माहू उसके साथ, सदीकुहु उसका दोस्त है, वहुआ अमामहु और वो उसके सामने है। यहाँ पर मैं और तबसरा नहीं कर रहा हूँ कि महजूफात क्या गुजर गए इसमें, आप जो है खुद गौर व खौज करके नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं इंशाअल्लाह, मैं समझता हूँ। ऐना बैतुहु, ऐना कहाँ, बैतुहु उसका घर, ऐना बैतुहु उसका घर कहाँ है, बैतुहु उसका घर, वराअल मदरसती, मदरसे के पीछे है। वरा का लफ्ज जो है पीछे के लिए इस्तेमाल होता है। हल इम्तिहानुहु क़ब्लल उतलती, हल तो ये इस्तिफाम है, जो है सवालिया निशान है, क्या के वास्ते। हल इम्तिहानुहु, क्या उसका इम्तिहान, इम्तिहानुहु उसका इम्तिहान है। हल इम्तिहानुहु, क्या उसका इम्तिहान। क़ब्लल उतलती, क़ब्ल का लफ्ज पहले के लिए है, हम खुद इस्तेमाल करते हैं क़ब्ल और बाद को, पहले और बाद में, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। हल इम्तिहानु क़ब्लल उतलती, क्या उसका इम्तिहान तातील से पहले है। ला इम्तिहानुहु बादल उतलती, ला नहीं, इम्तिहानुहु उसका इम्तिहान, बादल उतलती तातील के बाद है। ज़ालिकल वलदु मशगूलुन बिल क़िराअती, वो लड़का मशगूल है, यानी मसरूफ है, किस चीज में। मशगूलुन के साथ बा का सिला आता है, मशगूलुन बिल क़िराअती, क़िराअत यानी पढ़ना, तो ज़ालिकल वलदु वो लड़का, मशगूलुन बिल क़िराअती पढ़ने में मसरूफ है, पढ़ने में मशगूल है। लफ्ज़ मशगूल या मसरूफ आप हम जो है उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। वह सदीकुहु और उसका दोस्त, मशगूलुन बिल किताबती, वह सदीकुहु मशगूलुन बिल किताबती, वह सदीकुहु और उसका दोस्त, मशगूलुन बिल किताबती, किताबत यानी लिखने में मसरूफ है, लिखने में मशगूल है। ये फिर से पहले सफ़े पे आ जाइए पाशा दर्स के। जी शुक्रिया।
من اعلی حاضل کرسی، تو اس میں تو آپ ہم جو ہے اب اب اصل میں ہم یہاں سے پہلے ظروف مبنیہ کو اس میں اس سبق میں سے لے لیتے ہیں. امام کا لفظ ہے، معنی ہے اس کے سامنے، اور فوق کا لفظ ہے، معنی ہے اس کے اوپر، اور جو ہے تحت کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے نیچے، اور مع کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ساتھ، اور جو ہے وراء کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے وراء کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پیچھے، اور قبل کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پہلے، بعد کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بعد میں. تو آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ کیونکہ پچھلے 2 سبق میں ہم نے مرکب اضافی کیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے مرکب اضافی کے جو 2 حصے ہیں، پہلا حصہ مضاف کہلاتا ہے، دوسرا مضاف الیہ. اور قواعد عربی کے لحاظ سے ہم نے دیکھا تھا کہ مضاف پر نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، اور مضاف الیہ پر الف لام بھی ہوتا ہے، اور آخری حرف پہ جر یعنی زیر پایا جاتا ہے. یہ ریپیٹ کرنے کی حاجت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہے اور ذہن نشین ہے. اور یہ ادب الاستاذی، استاد کا ادب، درس الکتابی، کتاب کا سبق، اور فصل الشتائی، سرما کا موسم، فصل الصیفی، گرما کا موسم، یہ سب ہم دیکھے تھے. تو یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں امامہ اور فوقہ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحت اور مع اور وراء اور قبلہ اور بعد، آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں، بظاہر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بلا وجہ منسوب ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ بھی جو ہے امام الولدی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ترکیب تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے. تو برجستہ آپ کہیں گے کہ یہ امام الولدی ہونا تھا، یہ امام الولدی کیوں ہو گیا؟ اور فوق الطاولتی ہونا تھا، فوق الطاولتی کیوں ہو گیا؟ اور جو ہے فوق الکتابی ہونا تھا، فوق الکتابی کیوں ہو گیا؟ تحتہ ہونا تھا، تحتہ کیوں ہو گیا؟ مع ذالک الولدی کے بجائے معو ذالک الولدی، مع الولدی ہونا تھا، یہ مع الولدی کیوں ہو گیا؟ علی ھذا القیاس، اس طریقے سے. قبل العطلتی ہونا تھا، قبل العطلتی کیوں ہو گیا؟ بعد العطلتی کیوں ہو گیا؟ بعد العطلتی ہونا تھا. کیونکہ یہ آپ کو ترکیب جو محسوس ہو رہی ہے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے یہاں پر، اور یہ آپ جو سوچ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ یہ ظروف مبنیہ جو ہے یہ مضاف کیے جا رہے ہیں دوسرے الفاظ کی طرف. امام الولدی میں امامہ کا لفظ مضاف ہے، اور یہ الولد کی طرف مضاف کیا گیا، الولد جو ہے مضاف الیہ ہے. فوق الطاولتی میں فوقہ کا لفظ مضاف کیا گیا طاولہ کی طرف، تو الطاولہ جو ہے مضاف الیہ ہے، یہ فوقہ جو ہے مضاف ہے. تو یہ دراصل کیا ہو رہا ہے؟ تو بھائی یہ آپ کا سوچنا بالکل بجا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں کہ یہ امام الولدی ہونا تھا، فوق الطاولتی ہونا تھا، اس طریقے سے آپ جو سوچ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اور وہ ویسا ہی تھا. لیکن یہ جو ہوا ہے، یہ ظروف مبنیہ سے متعلق یہ ہمارا سبق ہے. تو دراصل یہ الفاظ تھے امام یعنی سامنے، فوق یعنی اوپر، وراء یعنی پیچھے،
تحتن یعنی نیچے، اور قبلن یعنی پہلے، بعدن یعنی بعد میں، معن یعنی ساتھ. ایسے ہی تھے یہ الفاظ، لیکن یہ جو ظروف بنے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو جگہ یا وقت کو جو ہے بتانے والے الفاظ ہیں، یا جو ہے جہات کو سامنے پیچھے اوپر نیچے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈائریکشنز کو بتانے والے الفاظ ہیں جو کہ ظروف کہلاتے ہیں. اور اب ہوا کیا ہے، تو بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر یہ 3 اسٹیپ فارمولا یاد رکھیے کہ امامن سے آپ کیا کریں، اس کو 2 پیش ہٹا کے پہلے اس کو مبنی بر ضمہ کر دیے. یہ ظرف جو تھا امام کا، اس کو کیونکہ آپ ظروف مبنی میں رکھنا چاہ رہے تھے تو عربی قواعد کے مطابق اس کو کیا کیا گیا، امامن کو امامو کر دیے، 2 پیش کو 1 پیش کر دیے، فوقن کو فوقو کر دیے، تحتن کو تحتو کر دیے، معن کو معو کر دیے، قبلن کو قبلو کر دیے، بعدن کو بعدو کر دیے، وراؤن کو وراؤ کر دیے. اس طریقے سے یہ مبنی بر ضمہ ہو گئے. یہ ظروف مبنیہ جو ہے یہ مبنی بر ضمہ ہوتے ہیں. اور پھر جب کسی لفظ پر ان کو مضاف کیا جاتا ہے اس کی طرف، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ولد کی طرف امام کو جو ہے آپ مضاف کریں تو امام الولدی نہیں، اب کیا ہو گیا، یہ منصوب ہو گیا. یہ عربی کے قواعد کے عین مطابق ہے. امام کو لے کے آپ پھر جو ہے مضاف کیے ولد کی طرف تو یہ منصوب ہو جائے گا، اس پر جو ہے زبر آ جائے گا، امام الولدی. ویسی ہی فوقو کو لے کے آپ طاولہ کی طرف مضاف کیے تو فوقت طاولتی ہوا، فوقت طاولتی غلط ہے، فوقت طاولتی زبان عربی کے قواعد کے عین مطابق ہے. جو ہے تحتو کو کتاب کی طرف اگر آپ مضاف کرتے ہیں تو تحت الکتاب غلط رہے گا، تحت الکتاب یہ منصوب ہو جائیں گے. مال ولدی جو ہوا تو معل ولدی جو ہے ہونا چاہیے تھا، آپ سوچیں گے، لیکن یہ مال ولدی کیوں ہوا، یہ مضاف ہوا ہے ولد کی طرف مع، تو یہ پھر منصوب ہو گیا. وراء المدرستی کے بجائے وراء المدرستی کیوں ہوا، کیونکہ یہ مضاف ہوا ہے مدرسہ کی طرف. قبل العطلتی کے بجائے قبل العطلتی کیوں ہوا، کیونکہ یہ جب مضاف ہو گیا عطلہ کی طرف تو یہ منصوب ہو گیا، اس پر زبر آ گیا. بعد العطلتی کے بجائے بعد العطلتی کیوں ہوا، کیونکہ یہ عطلہ کی طرف جب مضاف ہوا تو عربی قواعد کے مطابق یہ منصوب ہو گیا، اس پر زبر آ گیا. اتنا سمجھنے کے بعد اب ہم پھر سے یہ سبق پڑھتے ہیں پشا. من علی ھذا الکرسی، اس کرسی پر کون ہے، علیہ ولدن، اس پر لڑکا ہے، ایو شیئن امام الولدی، کون سی چیز لڑکے کے سامنے ہے. یہاں پر دیکھیے یہ اب آپ بولیے امام الولدی صحیح ہے یا امام الولدی صحیح ہے عربی قواعد کی روشنی میں؟ امام الولدی صحیح ہے. میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی بھائی؟ جی ہاں بالکل پہنچ رہی. تو یہ امام الولدی صحیح ہے یا امام الولدی صحیح ہے؟ امام الولد. بہت اچھے. کیوں؟ کیونکہ امام کو ولد کی طرف مضاف کیا گیا تو ظرف مبنی کو جو مبنی بر ضمہ تھا اس کو امام کی طرف مضاف آپ جیسا ہی کرتے ہیں تو الولد مضاف، الولد مضاف ہے، الولد کی طرف مضاف کیے امام کو تو امام الولدی کے بجائے یہ کیا ہو جائے گا، امام الولدی. یہ عربی کے قواعد کی روشنی میں بالکل صحیح ہے.
جیسے ہی یہ مضاف ہو جائے گا کسی اور لفظ کی طرف، یہ ظروف مبنیہ، تو یہ منصوب ہو جائیں گے. یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا، یہ عربی زبان کے قواعد کے عین مطابق ہے. ایو شعین امام الولدی، ٹھیک ہے. امامہ طاولۃ، اب جی، ایو شعین امام الولدی، کون سی چیز لڑکے کے سامنے ہے؟ تو امامہ طاولۃ، یہاں پر بھی دیکھیے ہو کی طرف امام کو مضاف کیا گیا، تو امامہ نہیں، یہ اب یہ منصوب ہو گیا. امامہ طاولۃ، اس کے سامنے، یعنی لڑکے کے سامنے، طاولۃ میز ہے. ایو شعین فوق الطاولۃ، یہاں پر بھی دیکھیے فوق الطاولۃ نہیں بلکہ فوق الطاولۃ منصوب ہو گیا ہے فوقا. یہ عربی قواعد کی روشنی کے روشنی میں یہ بالکل صحیح ہے. ایو شعین فوق الطاولۃ، کون سی چیز میز پر ہے؟ تو فوق الطاولۃ، میز پر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ کتاب پائی جاتی ہے، وقلم الرصاص، اور پینسل پایا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی فوق الطاولۃ آپ دیکھ رہے ہیں، فوقا جو ہے طاولہ کی طرف مضاف ہونے سے منصوب ہوا، اس پر زبر پایا جا رہا ہے، اس کے آخری حرف قاف پہ. اینا قلم الرصاص، اینا قلم الرصاص، قلم رصاص پینسل جو ہے کہاں پر ہے؟ پینسل کہاں پایا جاتا ہے؟ ہوا، یعنی وہ قلم الرصاص کے بارے میں بول رہے ہیں. ہوا، وہ فوق الکتابی، وہ کتاب پر پایا جاتا ہے، کتاب کے اوپر. والکتاب، اور کتاب تحتہ، اس کے نیچے پائی جاتی ہے. تو تحتہ ہونا تھا، ہو کی طرف تحتہ کو مضاف کیے تو یہ تحتہ کے بجائے کیا ہوا؟ منصوب ہو گیا. تحتہ صحیح ہے. پھر دوسرے صفحے پہ آئیے پاشا جی، شکریہ. من مع ذالک الولدی، اس لڑکے کے ساتھ کون ہے؟ دیکھیے یہاں مال ولدی تھا، یہ ماؤل ولدی تھا یہ، اور پھر یہ ولد کی طرف ہم جب مضاف کرے اس کو، ظرف مبنیہ ہے، ماؤ تھا مگر مال ولدی ہوا، ولد کی طرف، الولد کی طرف مضاف ہوتے ہی یہ ماؤل ولدی نہیں ہوگا، اب مال ولدی ہوگا. اور ما ذالک الولدی، من ما ذالک الولدی، اس لڑکے کے ساتھ کون ہے؟ تو معہو، اب یہاں پر بھی معہو صدیقہ وہو امامہ، تو معہو ہونا تھا مگر ہو کی ضمیر کی طرف یہ ما جو ہے مضاف ہو گیا، تو یہ ہو گیا قاعدے کے مطابق معہو منصوب ہو گیا. معہو صدیقہ، اس کے ساتھ اس کا دوست ہے، وہو، اور وہ امامہ، اس کے سامنے ہے. امام جو ہے ہو کی طرف مضاف ہوا تو امامہ کے بجائے منصوب ہو کے امامہ ہو گیا. یہ سمجھ میں آ رہا ہے پاشا آپ لوگوں کو؟ میں کچھ کتنا جو ہے جی کس حد تک میں سمجھ میں آ رہا سمجھا ہے سکتا الحمدللہ. ہوں؟ جی تھوڑا الحمدللہ. سا جی ٹف ضرور ہے لیکن الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہے. جی الحمدللہ پاشا. اینا آپ بیتہ، جو ریپیٹ کرے بہت اچھا ہو گیا بھائی جان. جی جی بھائی الحمدللہ. جزاک اللہ. الحمدللہ، حیاکم اللہ. اینا بیتہ، اس کا گھر کہاں ہے؟ بیتہ، اس کا گھر یعنی وہ لڑکے کا گھر، اس کے دوست، لڑکے کے دوست کا گھر. وراء المدرستی، مدرسے کے پیچھے ہے. دیکھیے ورا کا لفظ جو ہے مدرسے پہ مضاف ہوتے ہی کیا ہوا ہے؟ یہ ظرف مبنی بر ضمہ تھا، سو جو ہے بر فتحہ ہو گیا، یعنی رفع جو ہے نصب سے بدل گیا. وراء المدرستی، وراء یہاں پہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، اس پر زبر پایا جاتا ہے. وراء المدرستی، یہ
عربی قواعد کے عین مطابق ہے. حل امتحانہ قبل العطلتی، حل یہ جو ہے کیا بولتے ہیں، حرف استفہام ہے. حل کیا کے لیے؟ حل امتحانہ کیا اس کا امتحان، قبل العطلتی چھٹی سے پہلے ہے، تعطیل سے پہلے ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے قبل جو ہے ظرف مبنی ہے، اور قبل العطلتی کے بجائے یہاں پر یہ منصوب ہے. یہ عربی قواعد کے عین مطابق ہے. قبل العطلتی تعطیل سے پہلے، چھٹی سے پہلے. حل امتحانہ قبل العطلتی کیا اس کا امتحان چھٹی سے پہلے ہے؟ لا امتحانہ بعد العطلتی، لا نہیں، امتحانہ اس کا امتحان بعد العطلتی تعطیل کے بعد ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بعد جو ہے اطلاق کے اوپر مضاف کر دیا گیا تھا، اطلاع پر مضاف کیا گیا، تو بعد العطلتی کے بجائے یہ ہو گیا بعد العطلتی. ذالک الولد مشغول بالقراءۃ، وہ لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے، پڑھنے میں مصروف ہے. وصدیقہ اور اس کا دوست مشغول بالکتابتی لکھنے میں مصروف ہے. وصدیقہ مشغول بالکتابتی اور اس کا دوست لکھنے میں مشغول ہے. یہ اس طریقے سے یہ سبق تمام ہوا، اور ہم جو ہے اب جو ہے تمرین پہ آتے ہیں، جس میں ایک ہی جو ہے سیکشن ہے اس میں، اور وہ ہے ترجمہ کرو، ٹرانسلیشن کا سیکشن ہے. مامو جان، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بالکل پوچھیں ماں آپ. جی اور اللہ کا کیا ڈفرینس ہے؟ دونوں کا بھی معنی پر ہے نا، جی فوقہ اور کیا بولے اللہ آپ؟ کا. اعلیٰ اور کیا بولے آپ؟ فوقا. جی جی فوق. جی ہاں. اعلیٰ، اعلیٰ جو ہے اوپر جو آ رہا ہے وہ عربی قواعد کے لحاظ سے جار ہے، یعنی جر دینے والا لفظ ہے، وہ حروف جارہ میں سے ہے. اور یہ فوقا جو ہے معنی تو دونوں کے ایک ہیں یقیناً، مگر یہ فوقا کیا ہے؟ ظروف مبنیہ میں سے ہے. جو اب ہم جو سبق کر رہے ہیں وہ فوقا جو ہے ظروف مبنیہ میں سے ہے، اعلیٰ جو ہے حروف جارہ میں سے ہے. جی اچھا، معنی تو اب دونوں اگر کے ایک ہی ہے. جی ٹیبل کے اوپر کیا ہے بلکہ ابھی اپن پڑھے نہیں، تو وہاں پہ اللہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب؟ ہاں ہاں بالکل کر سکتے ہیں آپ. اگر جی اچھا. سبق کی روشنی میں ہم دیکھیں تو یہاں ظروف مبنیہ کا استعمال کرنا ہے تو فوقا کا استعمال کرنا ہے. آپ اعلیٰ کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں رکھی جائے گی، اس وقت آپ کر سکتے ہیں. درس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آپ ظروف مبنیہ کا استعمال کریں تو بہتر ہے. جی اچھا. جی. اور جو ہے اس میں کچھ جو ہے اشکال ہے تو پوچھئے پاشا، عادل پاشا سے لے کے حبیب پاشا تک، اور شجاع اور پاشا اور پورے ہمارے بھائیاں بہناں، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، سب کچھ اشکال ہے تو پوچھئے. اس کے بعد ہم یہ اس کا ترجمہ کریں تو آج بھی میں سمجھتا ہوں مفتاح جو ہے ہم نہیں اس کی طرف نہیں جا سکیں گے. آئندہ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں پھر اس کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی جان اگر عربی کو ایک بار پھر سے دوہرا دیں ہم، جی اچھا تو باشا، پھر بہت اس کے اچھا بعد آپ کا ترجمہ کریں مشورہ. تو شاید زیادہ آسانی ہو جائے. جی جی باشا، میں دوہرا رہا ہوں، پھر سے پہلا صفحہ لا دیجیے پاشا اسکرین پہ. جی پاشا. من اعلی حاضل کرسی، اس کو جو ہے ہم سرسری طور پہ اور تیز پڑھ لیں گے تاکہ بات سمجھ میں آئے. اب ہم جو ہے ظروف مبنیہ کو سمجھ چکے ہیں اور اس کا استعمال قواعد عربی کے لحاظ سے سمجھ چکے ہیں، تو اب ہم کو صرف جو ہے سرسری طور پہ ہم گزر بھی جاتے ہیں تو آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور جو ہے اعراب صحیح کیا دیے جاتے ہیں
اور جملہ کس اعراب کے لحاظ سے صحیح ہے وہ آپ ابھی ہم دیکھ چکے ہیں ہم من علی حاضل کرسی، اس کرسی پر کون ہے؟ علیہ ولدن، اس پر لڑکا ہے۔ ایو شعین امام الولدی، کون سی چیز لڑکے کے سامنے ہے؟ امامہ طاولتن، اس کے سامنے میز ہے۔ ایو شعین فوق الطاولتی، کون سی چیز میز پر ہے؟ فوق الطاولتی کتاب و قلم رصاصی، میز پر کتاب اور پینسل پائے جاتے ہیں۔ این قلم الرصاصی، پینسل کہاں پایا جاتا ہے؟ ہوا فوق الکتاب والکتاب تحتہ، وہ کتاب پر ہے اور کتاب اس کے نیچے ہے۔ پھر دوسرا صفحہ لائیے پاشا۔ شکریہ بھائی، جزاک اللہ۔ من علی ذالک الولدی، معافی چاہتا، من مع ذالک الولدی، اس لڑکے کے ساتھ کون ہے؟ معہو صدیقہ وہو امامہ، اس کے ساتھ اس کا دوست ہے اور وہ اس کے سامنے ہے۔ این بیتہ، اس کا گھر کہاں ہے؟ بیتہ وراء المدرستی، اس کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے۔ حل امتحانہ قبل العطلتی، کیا اس کا امتحان چھٹی سے پہلے ہے؟ لا امتحانہ بعد العطلتی، نہیں، اس کا امتحان چھٹی کے بعد ہے، تعطیل کے بعد ہے۔ ذالک الولد مشغول بالقراءۃ، وہ لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے۔ وصدیقہ مشغول بالکتابۃ، اور اس کا دوست لکھنے میں مشغول ہے۔ یہ ٹھیک ہے نا بھائی؟ ماما جان ایک ڈاؤٹ میرے کو بھی ہے۔ ویری السلام گڈ، علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماما بالکل جان، پوچھنا اگر بیٹا۔ مشغول بالقراءت یعنی پڑھنے میں مصروف ہے بول رہے ہیں، تو مشغول فی القراءت بھی بول سکتے؟ بیٹے وہ بول تو سکتے ہیں، جی مگر جو ہے رائج ہے یہ بے کے جی صلے سے، مشغول کے ساتھ بے کا صلہ آتا ہے۔ جی اچھا فی بھی جو ہے استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن زیادہ جو ہے بہتر سمجھا جاتا ہے کہ اس کو بے کے صلے کے ساتھ، با کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے، مشغول بالقراءت۔ جی اچھا بیش۔ غلط نہیں ہوتا ہے، وہ برابر چل جاتا ہے، اٹ واکس، لیکن یہ صحیح ہے۔ عربی زبان کی جو ہے فصاحت کے لحاظ سے مشغول کے ساتھ با کا صلہ لائیں گے آپ، مشغول بالقراءتی، مشغول بالکتابتی، مشغول باللعب، بہتر ہے۔ جی اچھا ماما جان۔ ایسی ہے، آپ لوگ اطمینان سے پوچھے تو ہم سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ اب ہم ترجمے پہ آتے ہیں پاشا۔ اور کوئی چیز ویس پاشا، کوئی چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں؟ جی ماما جان، یہ بھی بول سکتے شاید اپن، یا ایڈوانس ہو جائیں گا، کہ جو منصوب ہے it denotes the place and time، ظروف کا مطلب ہی وہ ہے اچھا، نا۔ وہی بولا نا میں، جی جی جگہ وقت اور جہات کو جو ڈینوٹ کرتے ہیں، یہ جو بتاتے ہیں، اس پر دلالت کرتے ہیں، یہی ظروف ہیں۔ جی ماما عام طور پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ظروف کیا ہے؟ جگہ وقت اور جہات، جہتوں کو اور جگہ مقام کو اور جو ہے وقت کو، ان چیزوں پر جو دلالت کرتے ہیں وہ ظروف ہیں۔ انہی معنی میں جو الفاظ استعمال ہوں گے وہ ظروف ہیں۔ اور پھر وہ 3 اسٹیپ فارمولا ضرور یاد رکھیے کہ فوقن سے فوقو کر دیے، تحتن سے تحتو کر دیے، معاون سے معاو کر دیے، قبلن سے قبلو کر دیے، بعدن سے بعدو کر دیے، اور پھر جب اس کو دوسرے لفظ کی طرف مضاف کیے تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ اب وہ ایک پیش جو ہے ایک زبر میں ہر بار تبدیل ہو جائے گا، یہ منصوب ہو جائیں گے۔ قبل العطلتی، بعد العیدی،
फौक ताविलती अमामल वलदी अला हाज़ल क़ियास। अच्छा चलिए तर्जुमे पे चले जाएंगे। वक्त तो हो चला है लेकिन हमारा दर्स थोड़ा सा स्टार्ट होने में मुश्किलात हुई और देर हुई है, तो हम इंशाल्लाह ये तर्जुमा अब आपको ज्यादा जो है तफसीलात में नहीं ले चलता मैं, ये तर्जुमा कर लेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह। तुम्हारे साथ कौन है? कोई बोल सकता है भाई? मन पहले माका। बोलिए। हाँ, मन माका, वेरी गुड। मेरे साथ मेरा रब है। अब मैं कोई तफसील और उस पे कोई तबसरा मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको ज्यादा उकताहट में नहीं आई डालेंगे। रब्बी। मेरे साथ मेरा रब है, माई रब्बी। बहुत अच्छे। मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं। तो आप बोलना है पहले, मैं को क्या बोलेंगे? अना। खड़ा अना हूं को क्या बोलेंगे? खड़ा हूं को क्या बोलेंगे? वाक़िफ़ुन। वाकिफुन। वाक़िफ़ुन। आप क्या बोले बेटा? जी नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ। फ़ौक़ुन। हाँ वाक़िफ़ुन। क्या? जी वाक़िफ़ुन। नहीं नहीं, मैं सुना नहीं, आप क्या बोले थे? मैं फ़ौक़ुन बोली थी गलती से। अच्छा अच्छा, नहीं मैं बोला आप कायमुन बोले क्या बोल के। जी, अना वाकिफुन, और अल्लाह के सामने बोलना है फिर, अमामल्लाहि। अमाम अल्लाही। बहुत अच्छे। मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, अना वाकिफुन अमाम अल्लाह। अमामल्लाहि। बहुत अच्छे। अना वाकिफुन अमाम अल्लाही, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। बेहतरीन तर्जुमा हो गया। उसके साथ क्या? हाँ, उसके साथ उसका ईमान है। माअहु ईमानुहु। हाँ, माअहु ईमानुहु, ये सही है ना? बिल्कुल। माअहु बोलेंगे या माऊहु बोलेंगे? माअहु। 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 अब ईमान नुहु बोलेंगे या ईमान नहु बोलेंगे? ईमानुहु बोलेंगे। वेरी गुड, बहुत उम्दा। ये बिल्कुल सही तर्जुमा हुआ। माहू ईमानुहु, उसके साथ उसका ईमान है। बहुत अच्छा। और मेरे साथ मेरा ईमान। व माई ईमानी। व माई ईमानी। चलिए बहुत अच्छे। अमल इल्म के लिए जरूरी है। अमलुन ज़रूरियुन अल लिल अमलु। इल्मी। अच्छा, बहुत अल अच्छे। अमलु हाँ, पहले मुकाम ज़रूरियुन। पे आने से क्या हुआ? अल अमलु जरूरीयुन लिल इल्मी। बहुत अच्छे हबीब भाई। चलिए, तुम्हारा इम्तिहान कब है? कब के लिए क्या है? मता। 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 हाँ, तुम्हारा इम्तिहान कब है? मता बोलिए। इम्तिहानुका। मता इम्तिहानु का। तो इम्तिहान ना का बोलेंगे या इम्तिहानु का बोलेंगे? सही क्या है यहाँ पर? मता इम्तिहानुका। इम्तिहानुका। इम्तिहानु का, बिल्कुल सही। आप सही ग्राफ किए हैं। मेरा इम्तिहान तातील से पहले है। इम्तिहानी हाँ, क़ब्ल मेरा इम्तिहान इम्तिहानी तातील। तातील से पहले। हाँ, कबलल उतलती। इम्तिहानी कबलल उतलती। कबलुल उतलती सही है या कबलल उतलती सही है? क़ब्लल उतलती। कबलल उतलती। चलिए, और ज्यादा उकताहट में नहीं डालता। तुम्हारा सफर ईद से पहले है या ईद के बाद? जी, तुम्हारा सफर ईद से पहले ईद के बाद। अब इसको क्या करना पड़ता? कब है बोलना पड़ेगा। वो मकसद उनका क्या है? तुम्हारा सफर कब है, ईद से पहले या ईद के बाद, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। वो कंस्ट्रक्शन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? मता सफरुका पहले बोलना पड़ेगा। एक सवाल बनाना पड़ेगा, तुम्हारा सफर कब है, मता सफरुका। उसके बाद बोलना है ईद से पहले या ईद के बाद। तो कब? ईद से पहले के लिए बोलिए क़ब्लल क़ब्लुल ईद। ईदी। कबलल दी। ईदी, और ईद के बाद के लिए बोलिए बादल ईदी। बादल ईद।
हाँ, कबल ईदी और बादल ईदी के बीच में जब इसमें से कोई दो में से कोई एक चीज ही जवाब में मिलने वाली है, या तो आप बोलेंगे कि ईद से पहले है बोलेंगे तो ईद के बाद है नहीं बोलेंगे, और या तो आप बोलेंगे ईद के बाद है बोलना चाह रहे हैं तो फिर आप ईद से पहले है नहीं बोलेंगे। तो दोनों में से कोई एक चीज जवाब में मिलेगी तो ऐसे मौके पर औ का नहीं बल्कि अम का इस्तेमाल होगा। अम के माना भी या के हैं और औ के माना भी या के हैं, और अब यहाँ पर अम का इस्तेमाल होगा। तो अब आप बोलिए तुम्हारा सफर ईद से पहले या ईद के बाद, मता सफर का कबल ईदी अम बादल ईदी, ठीक है ना। ज्यादा और तफसील में नहीं जाएंगे, आपको उकताहट में मुब्तला नहीं करेंगे। जमीन के नीचे क्या है? क्या क्या से शुरू करिए? हल मा तहतल अर्दी। मा हाँ हाँ बिल्कुल, क्या के वास्ते माँ का इस्तेमाल मा आपने सही किया, और उसको जो है मजीद जो है बेहतरी बख्शने के लिए जा का भी उसमें इजाफा कर दिए माँ के साथ। माजा मा तहतल तहतल अर्जी, अर्दी। जमीन के नीचे क्या है। ज्यादा इसकी तफसील में हम कुछ तबसरा नहीं करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं हूं और मेरे बाद तू। अना हाँ, बादु अना बादहू, बादुहु बादहु बादहू है या बादहू है, सही क्या है? ये बादहु बादहु हाँ, अना बादहू, उसके बाद मैं हूँ व और मेरे बाद तू। व व अंता, बादी व हाँ अंता व अंता बादी बादी। हाँ, अना बादहू व अंता बादी। हाँ बहुत ज्यादा तबसरे तो आगे फिर जो है किसी मुनासिब मौके पे करेंगे, इसलिए आगे बढ़ जा रहे हैं। क्या हर इंसान के लिए मौत है? हल मौतुन हाँ, हलिल लिल हलिल मौतू। हलिल माउती तो हलिल माउत असल में क्या है वो? मौत हर इंसान के लिए है। अल मौतू लिकुल्ली इंसानिन, ऐसा था, उसको हल ने जो है इस्तिफामी लगा दिया आप। तो अल हल और अल मौत को मिलाइए आप, तो क्या हुआ? अल हलिल मौत से मौत हल को मिला, हाँ, हलिल मौतू लिकुल्ली कुली इंसानिन। इंसानिन जी, लिकुल्लिल इंसानी या लिकुल्ली इंसानिन दोनों भी सही हैं, यहाँ पे कोई तफसील में जाने का मौक़िफ़ नहीं है। कौन सा दीन हक है? आखिरी जुमला है, कौन सा दीन हक है। अयुद्दीन हाँ, हकुन कौन सा दीन, अय्यु दीनिन हक है, हक़्क़ुन। हक्कुन, अय्यु दीनिन हक्कुन, कौन सा दीन हक है, अय्यु दीनिन हक्कुन। माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मौलाना ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई। तुम्हारा सफर ईद के पहले है या ईद के बाद है? तो हाँ इसमें अपन मता कब का माना जी, पैदा होगा ना, मता से उसमें हल इस्तेमाल हाँ करे तो कब कैसा है, लगेगा? उनका माफियु जमीर ऐसा मैं समझा कि भाई उन्होंने बोल रहे हैं कि कब है, कि ईद से पहले या ईद के बाद है। आप बोलिए, आप क्या फरमा रहे हैं? हल अगर अपन आपका इस्तेमाल करें तो हल बादल ईदी सफर का अम कबल हो, ऐसा करे तो। हाँ बिल्कुल कर सकते, नो जी हार्ड एंड फास्ट रूल जी। हल सफर का बादल ईदी हम, हल सफर का कबल ईदी हम बादहू, बिल्कुल कर सकते। जी, वही वो यस नो क्वेश्चन दिख रहा था मैं, हाँ मता के पाशा, बजाय वो हल ज्यादा समझ में हाँ आ रहा था। हाँ बिल्कुल कर सकते पाशा। ये जो स्टेज है यहाँ पे कुछ तफसील में जा नहीं सकते, जरा सा गए तो फिर वो उकताहट आ जाएंगी, बल्कि जी जल्दी से बस जो भी समझ में आया करके आगे बढ़ जा रहे हैं, ताकि वो तसलसल कायम रहे और वो जो क्या हो रहा है उनको समझ में आए
ورنہ عادل پاشا جیسا بولے اگر سرسری طور پہ آپ آگے بڑھتے نہیں رہے تو پھر وہ کنٹینیوٹی اس کا تسلسل خراب ہوتے ہی وہ سمجھ میں آنے کی کیفیت بھی اس میں متاثر ہو جاتی. جی مولوی. جی الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، یہ خیر و خوبی سے تکمیل ہو گئی. امید کرتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہے. یہ سبق بھی پچھلے اسباق تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے تھے. پھر بھی اگر جو ہے کوئی چیز جو ہے آپ لوگ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم سب کا فائدہ ہوتا ہے. ضرور آپ لوگ اپنا اظہار خیال کیجئے، سوالات اٹھائیے. مام اس جان کے میرا بعد ہم تھوڑا سا بیسک کوشچن ہے. اصل اب جی یہاں اتنے کوشچنس کے آ رہے ہیں سینٹینسز تو تھوڑا کنفیوژن ہو رہا کہ حل، متا اور جی ما، جی جی یہ میں چار سمجھ گیا بیٹے. کیسا جی کیسا استعمال کرنا سمجھ میں نہیں اب دیکھیے بیٹے، اب ہمارا جو تھا وہ ابھی جملہ کہ کیا موت بول کے جو بولے، تو اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ موت کے لیے آپ بولیں گے الموتو. اس سے پہلے آپ بھی لگا سکتے ہیں، حل بھی لگا سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارا پرائمری سٹیج ہے، یہ بگننگ ہے، ہماری ابتدائی جو ہے ہماری حالت ہے، یہ شروعات ہے. اس میں اگر آپ اور الموت کرے لگا کے پڑھے تو پھر اب یہاں پہ مد آ جاتا، اس پہ آل موت ہو جاتا. جیسا قرآن میں اور آنا جا کے آل آنا ہو گیا، تو یہ کو ہم اب نہیں چھیڑتے. یہاں پر ہم بولتے ہیں بھائی الف لام سے جو الموت جو آیا ہے اس سے پہلے حل لگا دیجئے اور ان دونوں کو ملا دیجئے، اور اس طریقے سے حل الموت ہو جاتا. الف لام سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے، جو بھی لفظ شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے حل لگا دیجئے کے بجائے. لگانا غیر درست اور غلط نہیں ہے، بلکہ وہ بھی لگا سکتے آپ، مگر یہ آگے کا اسٹیج ہو جاتا. ابھی سے اگر مبتدین کو جو ابھی شروعات کیے ہیں ان کو اگر آپ جو ہے اس پہ لگا دیے تو ان کو سمجھنے میں دشواری ہو جاتی ہے. اس لیے ہم بولتے حل یہاں پہ استعمال کریے. ابھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سوچ رہے ہیں، بالکل صحیح سوچ رہے ہیں تو آپ، کچھ غلط نہیں سوچ. بولنے کی آسانی کے لحاظ سے سلیکٹ کیا گیا ہے بھائی یہ. بولنے کی آسانی کے لحاظ سے، استعمال کی آسانی کے لحاظ سے جو ہے سلیکٹ کر دیا گیا ہے. ورنہ جو ہے بھی لگا سکتے ہیں، حل بھی لگا سکتے ہیں، دونوں بھی لگا سکتے ہیں. بالکل. ماں کا بھی معنی کیا ہوتا نا مام جان؟ بیٹے ماں کے معنی جو ہے اصل میں ماں جو ہے کیا کے لیے بھی ہے، ماں جو ہے نہیں کے معنی میں بھی ہے، یعنی وہ استفہامی بھی ہے، اور وہ جو ہے نافیہ بھی ہے، اور وہ جو ہے مائے موصولہ بھی ہے، جو کے معنی بھی آتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بیٹے، ہم ابھی اس کی تفصیلات میں اور جانے کے موقف میں نہیں ہیں. ہم ابھی مبتدئین ہیں، ابھی شروع کیے ہیں. میں آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں، بلکہ مجموعی طور پہ ہم مبتدئین ہیں، ابھی سے نہیں جا سکتے نا. گئے کی پھر اکتاہٹ ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے. اور ہم جب یہ سرسری طور پہ گزر جائیں گے ایک بار، اور پھر ہم پلٹ کے پھر جب اعادہ کریں گے یہ دروس کا اللہ کی توفیق سے، اس کی ہدایت سے، تو ہم اس وقت پھر بھی ذرا موقف میں رہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ ہم چھیڑیں، کچھ بولیں، کچھ تبصرہ کریں، کچھ تفصیل میں جائیں. اس کا موقف جب پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے ہیں کہ سوائے اکتاہٹ میں ڈالنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں پہلے اس کو اچھا سمجھ لیں اور اس کا صحیح استعمال کریں اور اس میں غلطی نہ کریں، یہ اہم ہے. تفصیلات میں ہم بعد میں جائیں گے. ایک چیز سمجھنے کے بعد دوسری چیز سمجھنے کے بعد تیسری چیز، اور پھر پہلی دوسری تیسری سب کو ملا کے سمجھنا. یہ جو بتدریج ہے، گریجول جو سمجھنے کا ہمارا طریقہ ہے، یہ بالکل صحیح ہے. اس وقت ہم موقف میں نہیں ہے، اس لیے تفصیلات میں نہیں جا رہے. جزاک جی اللہ.
शुक्रिया। वो तो आप लोग माशाल्लाह इतना कीन इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही सबके जो है। ये जो मजमूई तौर पे रिस्पॉन्स है ये बहुत अच्छा है, वरना बगैर बोर्ड इस्तेमाल करे के बगैर विजुअल एड्स के हम जो क्लास ले रहे हैं तो एक खौफ सा तारी है, लगा हुआ है खौफ के, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के रिस्पॉन्स से काफी हिम्मत अफजाई हो रही है और खुशी हो रही है। अल्लाह जो है वाकई हम सब के लिए यकसर मुफीद और फायदामंद रखे इसको।